کے بعد اگلی رکعت میں دوسرا تشہد ہوتا ہے۔ بہت سارے دوست پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں فرق کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ اتنا پڑھنا چاہیے اور دوسرے میں اتنا پڑھنا چاہیے۔ بیٹھنے میں فرق ہے، پہلے تشہد اور دوسرے تشہد کے بیٹھنے میں فرق ہے کہ پہلے تشہد میں آقا ایسے ہی بیٹھتے تھے جیسے دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے کہ بایاں پاؤں ایسے بچھایا ہے اور دایاں پاؤں اس کے ساتھ ایسے کھڑا کر لیا ہے، یہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا۔ لیکن پہلے تشہد اور دوسرے تشہد میں جب آقا بیٹھتے تو اس وقت بائیں پاؤں کو دائیں ران کے نیچے سے نکال لیتے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشہد میں جب بیٹھتے یہ پاؤں ایسے بچھا لیتے اور دوسرے ایسے ساتھ کھڑا کر لیتے۔ دوسرے پاؤں میں جب آقا بیٹھتے تو اس پاؤں کو ایسے کھڑا رکھتے، لیکن یہ جو بایاں پاؤں ہے اس کو ران کے نیچے سے نکال لیا کرتے تھے، اسے تورک کہتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آخری تشہد میں، نماز کا جو آخری تشہد ہوتا تھا اس میں تورک فرمایا کرتے تھے، یہ مسنون ہے۔ اگر کوئی نہ کر سکے یا جگہ کی تنگی کے باعث نہ ہو سکے تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال مسنون عمل یہ ہے، سنت کے زیادہ قریب یہ ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پاؤں جو ہے تورک میں یہ پاؤں کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے، یہ پاؤں ایسے بچھایا بھی جا سکتا ہے، یہ دونوں صورتیں جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہیں۔ تو یہ تشہد بیٹھنے میں فرق ہے، پہلے تشہد میں اور دوسرے تشہد میں بیٹھنے میں فرق ہے، لیکن دعاؤں کے پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، اس میں اجازت ہے۔ تشہد ہی کے الفاظ ہیں، تشہد ہی کے الفاظ ہیں، اور اس تشہد میں درود بھی شامل ہے۔ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ پہلے تشہد میں صرف اتنا بیٹھنا چاہیے کہ بس اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بس اتنا پڑھ کے فوری طور پہ کھڑے ہو جائیں۔ اور ان کا موقف یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشہد میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے بندہ کسی بڑی گرم جگہ پہ یا انگارے پہ بیٹھا ہوا ہے، بڑی جلدی کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن ایسی حدیث، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ اس کی سند میں بہت سارا ضعف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں درود کی ممانعت کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ الفاظ ہی نہیں ہے کہ آقا نے کہا ہو کہ پہلے تشہد میں درود نہیں پڑھنا۔ یہ الحمدللہ اہل حدیث کا یہ موقف ہے۔ میں یہ بات اس لیے کرنے لگا ہوں کہ تحدیث نعمت کے طور پہ بھی سمجھ لیں۔ بہت سارے دوست ہمارے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ درود کے منکر ہیں، یہ درود نہیں پڑھتے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ نماز کے پہلے تشہد میں بھی درود پڑھے اور نماز کے دوسرے تشہد میں بھی درود پڑھے، اور جو درود کا منکر کہتے ہیں وہ نماز کے پہلے تشہد میں درود پڑھنے کو جائز